وہ $7 ارب تک پہنچ گئی ہے. 12% فورن بوروئنگ میں اضافہ ہوا ہے. تو معیشت بھی ٹھیک ہے, ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ بھی ٹھیک ہے, لیکن قرض پہ قرض, قرض پہ قرض, قرض پہ قرض آپ لیتے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بیلنس آف ٹریڈ, بیلنس آف پیمنٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کر دیا. تو ابھی فروری کے جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹس کے اندر تقریباً 4% کی کمی آئی ہے, اور امپورٹس کے اندر تقریباً 6% اضافہ ہوا ہے. یہ تمام وہ باتیں جو ڈاکیومنٹڈ ہیں, میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, یہ تمام کی تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں کہ ایکسپورٹس فروری کے مہینے میں کم ہوئی ہیں, کمی آئی ہے, امپورٹس میں اضافہ ہو گیا. لیکن میرا کپتان کہتا ہے کہ نہیں, معیشت ہم نے مضبوط کر دی اور اب میں عوام کو ریلیف دینے جا رہا ہوں. امپورٹس کیوں بڑھ رہی ہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا جو کہ بحیثیت قوم اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان کا گیم چینجر ہے. سب سے بڑی ایکسپورٹ زر مبادلہ ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس ٹیکسٹائل کا را مٹیریل جہاں بجلی گیس کے ایشوز ہیں وہ تو یہ لوگ حل نہیں کر پا رہے, بجلی پھر مہنگے کرنے جا رہے ہیں. تقریباً $4 بجلی کی قیمتوں میں پر یونٹ اضافہ کرنے کے پروپوزل انہوں نے فلوٹ کیا ہوا ہے. لیکن میں آپ کی نشاندہی کاٹن پروڈکشن کے اوپر کرنا چاہوں گا کہ 2018 میں جب ان کو اقتدار ملا اس کے مقابلے میں 2021 میں کاٹن پروڈکشن پاکستان کی اس میں 24% کمی آئی ہے. 24% کاٹن پروڈکشن میں کمی آئی ہے. اور اس کمی کو میٹ کرنے کے لیے چونکہ آپ کے پاس ٹیکسٹائل آپ کو ایکسپورٹ کرنی تھی, پاکستان کو فورن ایکسچینج ڈالر خرچ کر کے وہ کاٹن امپورٹ کرنی پڑی, جو کہ کاٹن پاکستان کی کیش کراپ ہوتی تھی. اور میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں کہ 2018 کے اندر جو بیلز کی پیداوار تھی وہ 11,948 ملین بیلز تھی, جو کہ گر کے 9,178 ہو گئی ہیں. یعنی کہ 2018 میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو 11,948 ملین بیلز تھیں, جو کہ اب گر کے 9,178 ملین بیلز پہ کاٹن پروڈکشن آ گئی ہے. پرائم منسٹر کین ڈو دا میتھ اینڈ ہی شوڈ ڈو دا میتھ کہ ہر چیز کا آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, یا آپ کے اقتدار میں, آپ کے دور حکومت میں, آپ کے جو سقراط بقرات حکومت چلا رہے ہیں اس کے ادوار میں یہ ہو رہا ہے. فرٹیلائزر کی پچھلے 8 ماہ میں, ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر اکانومی کہتے ہیں, پاکستان کا 65% آبادی زراعت سے وابستہ ہے. پچھلے 8 ماہ میں 8 بار فرٹیلائزر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, 8 بار. تو جب فرٹیلائزر کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو سبزی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا. فرٹیلائزر کی قیمتوں کی اجازت آپ دیتے ہیں, پھر کمشنر کراچی سے سوال پوچھتے ہیں بھائی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں. بجلی کی قیمتوں میں آپ اضافہ کرتے ہیں, سوال آپ پوچھتے ہیں ڈپٹی کمشنر سے کہ قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں. گیس کی قیمتوں میں آپ اضافہ کرتے ہیں, سوال آپ ہم سے پوچھتے ہیں. ادویات کی قیمتوں میں ڈریپ اضافہ کرتا ہے, سوال آپ ہم سے پوچھتے ہیں. ساری دنیا نارملسی کی طرف جا رہی ہے. بھارت نے 3 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیا ہے. بنگلہ دیش نے اگین ملینز میں اپنی آبادی کو ویکسینیٹ کر لیا ہے. ہمارے پاس ابھی تک
حکومت پاکستان کی خریدی ہوئی ایک ویکسین پاکستان میں موجود نہیں ہے. ایک ویکسین حکومت پاکستان مدینے کی ریاست عمران خان صاحب کی حکومت کی خریدی ہوئی ایک ویکسین نہیں ہے. جو ویکسینیشن ابھی بھی ہو رہی ہے وہ ہم چین کے شکر گزار ہیں کہ وہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. جو برطانیہ سے آنی تھی جس کا کریڈٹ اس حکومت نے لینے کی کوشش کی تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ فنڈ کوویکس فیسلٹی جو بین الاقوامی قوتوں نے بنائی تھی اس کے تحت پاکستان کو مل رہی تھی. جب صوبہ سندھ نے ویکسین امپورٹ کرنے کی اجازت مانگی تو اسی وفاقی حکومت نے جو سپورٹ درکار تھی وہ سپورٹ ہم کو نہیں پرووائڈ کی. میں ابھی بھی کچھ دیر پہلے فگرز چیک کر رہا تھا کہ کل 5 لاکھ ویکسین پہنچی تو اس میں سے شاید 95,000 جو صوبہ سندھ کا حصہ انہوں نے طے کیا. پتہ نہیں کس بیس پہ طے کیا ہے کیونکہ یہ آبادی کے تناسب سے تو ٹھیک نہیں ہے بٹ چلیں وہ 95,000 کا نمبر آیا ہے. دنیا بھر میں انہوں نے کرٹیکل پیشنٹس کو بڑی عمر کے سینئر سٹیزنز کو ویکسینیٹ کرنے کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب وہ 50 سال سے کم عمر 60 سال سے کم عمر افراد کی طرف آ رہے ہیں. ابھی تک پاکستان میں یہ چیز نہیں ہو پائی کیونکہ نمبر آف ویکسین اویلیبل ہی نہیں ہے. دسمبر میں ان لوگوں نے کابینہ سے اپروول لیا تھا, کووڈ فنڈ موجود ہے ان کے پاس کہ ہم ویکسین امپورٹ کریں گے. دسمبر سے لے کے مارچ اب اینڈ ہونے والے 4 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک وہ ویکسین نہیں پہنچی. پھر یہ کہتے ہیں گڈ گورننس, پھر یہ کہتے ہیں مدینے کی ریاست, پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم زبردست کام کر رہے ہیں. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جس کی آج ایک اور مثال, خان صاحب نے جو مزدوروں کو فلیٹس دیے ہیں, وہ 50 لاکھ گھر کا جو وعدہ کیا تھا خان صاحب نے, وہ گھر دینے کا پروسیس انہوں نے سٹارٹ کیا. مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ فلیٹس 2012 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے, لیبر ڈپارٹمنٹ نے سٹارٹ کیے تھے. ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ تحقیق کر لیں اس کے اوپر. وہ خورشید شاہ جس کو آج آپ نے زیر حراست رکھا تھا وہ وزیر تھا اس زمانے میں, وفاقی وزیر. اور آپ تو ہمیں کاپی کر رہے ہیں کیونکہ آج سے غالباً 2 ماہ پہلے سکھر شہر میں جا کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مزدوروں کو 1400 اپارٹمنٹ دے کے آئے تھے. تو آپ تو نہ اپنا مینیفیسٹو کا کوئی کیا ہوا وعدہ, نہ کسی تقریر میں کیا ہوا وعدہ, نہ کوئی 2 4 5 روز پہلے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کو اس وقت 2 سب سے بڑے مسائل درپیش ہیں. پہلا مسئلہ ہے پی ٹی آئی اور دوسرا مسئلہ ہے مہنگائی. اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی اور مہنگائی یہ سینونیمس ہو گئے ہیں, یہ رائم کریں. پی ٹی آئی مہنگائی, پی ٹی آئی مہنگائی آئی, صاف چلی شفاف چلی. یہ انہوں نے اپنے اقتدار کی ہوس میں جو زیادتی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ کی ہے وہ شرمناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب مہنگائی کو قابو پانے کے لیے اب نوٹس نہ لیں, کچھ کام وام کر لیں, ورنہ پاکستان کی عوام نے اب نوٹس لینا شروع کر دیا ہے. اور جس طریقے سے خان صاحب نے نوٹس لیا پاکستان کی عوام کے مسائل کا, اسی طریقے سے اگر پاکستان کی عوام نے نوٹس لے لیا تو پھر میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے پاس جگہ نہیں ہوگی چھپنے کی. وقت آ گیا ہے. اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنے اعلانات میں احساس ڈیولپ نہ کریں, اپنے کام میں احساس ڈیولپ کریں, اپنی کاوشوں میں احساس ڈیولپ کریں, اپنی تقاریر میں احساس ڈیولپ نہ کریں. غریب آدمی کو آپ کی خوبصورت تقریر نہیں چاہیے, غریب آدمی کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. اس کو آپ کے عملی اقدامات سے وہ احساس نظر آنا چاہیے. اور آپ کے احساس کا یہ لیول ہے کہ آج سے 2.5 سال پہلے جو لوگ عزت سے اپنے گھر کی 4 دیواری میں 2 روٹی کھاتے تھے,
آپ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ احساس سینٹر پر آئیں اور احساس سینٹر میں سب کے سامنے وہ روٹی کھائیں. یہ آپ نے غریب آدمی کا حال کیا ہے, یا آپ نے مزدور کا, کسان کا حال کیا ہے, یا آپ نے ایک عام آدمی کا حال کیا ہے. آپ نے روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا. آپ نے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے, آپ نے لوگوں کو بے گھر کیا ہے اور ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر اب کھانا نہ کھائیں بلکہ آپ کے احساس سینٹر پر آ کے کھانا کھائیں. یہ ہے چارج شیٹ آپ کی حکومت کے خلاف. یہ ہے آپ کی حکومت کی پرفارمنس کہ آپ نے کس طریقے سے پاکستان کی عوام کی پچھلے 2.5 سال میں ایسی کی تیسی کی ہے. بہت شکریہ پاکستان. یہ بتا دیں کہ آج عدالت نے 2 اراکین اسمبلی کو معطل کیا ہے. کیا عدالت نے 2 اراکین اسمبلی کو کتا کاٹنے کے الزام میں معطل کیا ہے. کیا عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عوامی نمائندوں کو معطل کرے؟ اگر عدالتوں کے پاس یہ اختیار ہے تو پھر سپریم کورٹ وزیر اعظم کو بھی معطل کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے تو کئی لوگ بھوکے مر رہے ہیں. کیا یہ مطلب ان کے پاس اختیار ہے یا جوڈیشل ایکٹیویزم ہے ان کی؟ سیاسی بات کروں, سچی بات کروں؟ سچی, دونوں. خبر تو میں دے ہی دیتا ہوں ویسے ہی. دیکھیں, میں عدالتوں کا اور جج صاحبان کا بے پناہ احترام, لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی شخص کو سنے بغیر اس کے خلاف یہ فیصلہ دے دے. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10A میں نو پرسن شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ, یعنی کہ کسی شخص کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو آج جو عدالت نے فیصلہ کیا, کیا ان ایم پی ایس کو سن کے دیا یا سنے بغیر دیا؟ سنے بغیر دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جس طرح معزز جج صاحبان آئین کے تحت حلف لے کے آتے ہیں, اسی طریقے سے ممبران اسمبلی بھی لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں. دونوں آئینی عہدے ہیں. جس طرح پارلیمانی ممبران کو عزت و احترام کی نگاہ سے عدالت کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے جج صاحبان کو بھی اسی عزت و احترام کے ساتھ پارلیمانی جو ممبران ہیں, عوامی نمائندے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ آئین کا اور قوانین کا مطالعہ کریں تو کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے پاس کوئی حکومتی اختیار نہیں ہوتا. یہ کتے کاٹنے کی جو کارروائی ہے یا کتوں کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے, یہ میونسپل فنکشن ہے. یہ کسی ایم این اے ایم پی اے کا فنکشن نہیں ہے, یہ سندھ حکومت کا بھی فنکشن نہیں ہے, یہ مقامی حکومت کا فنکشن ہے. تو جو ذمہ داری نہیں ہے کسی شخص کی, اس کے خلاف اس طرح کا فیصلہ دے دینا میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے. ایک میں کمپلیٹ کروں, دل کھول کے میں ہی بات کروں نا, ہمیں بھی کبھی کبھار موقع ملتا ہے. اس ملک میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. ہزاروں کی تعداد میں زیر التوا مقدمات ہیں پاکستان کی عدالتوں میں. تو کیا حکومت عدالت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا شروع کر دے, یا خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ جس عدالت میں, جس کورٹ کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, وہاں کے سٹاف کی, وہاں جج صاحبان کی تنخواہوں کو روک دیا جائے؟ کیا یہ مناسب چیز ہے؟ غیر مناسب چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے, اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہو سکتا اس طریقے سے. آپ کو قانونی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں بہت احترام کے ساتھ کہ جو آج کا فیصلہ ہے عدالت کا, وہ غیر مناسب ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو میونسپل اتھارٹی, آپ اس کے خلاف کارروائی کریں, لیکن جو اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے, آپ کیسے اس کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد کر سکتے ہیں؟ تو عام آدمی جو ہے وہ تو عدالتوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے گا. تو میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جہاں جہاں انصاف نہیں مل رہا, کیا آپ لوگ اس طرح کی بات کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ کیا میں اس طرح کی بات کر سکتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں ہم نہیں کر سکتے, ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور یہی میں ایکسپیکٹ کروں گا عدالتوں سے بھی
کہ اس طرح کی چیزیں معاملات کو ریزالو نہیں کرتی، یہ انفارچونیٹ ہے. جی یہ بتائیے آئی بی ٹیسٹ پاس کا باہر بیٹھے ہوئے کل ایک ایجنسی سے اس پر پیٹرول کھڑے چڑھاؤ کرنے کی کوشش کی تھی، صرف حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ جا کے کوئی مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ؟ ایجوکیشن کا دوسرا آپ ادھر سے لے لیں. ایجوکیشن یہ میں جواب دوں پہلے. میں ایک دن مجھے اس عدالت نے جہاں سے آج یہ صبح آرڈر آیا ہے اس نے مجھے سمن کیا ایک ایسے کیس میں جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں عدالت کا احترام کرتا ہوں، میں چلا گیا. تو میں نے عدالت کو ایک گزارش کی کہ آرڈر کرنا سب سے آسان کام ہوتا ہے، اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور جب آپ حکومت میں بیٹھ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں، تو پھر دشواریاں آتی ہیں. اب یہ جو آئی بی اے ٹیچرز بیٹھے ہیں باہر، حکومت کو پابند کیا ہوا عدالتی فیصلوں نے کہ آپ گریڈ 16 سے اوپر لوگوں کو پبلک سروس کمیشن کے بغیر بھرتی نہیں کر سکتے. وہ کمپیٹنٹ ہوں، کوالیفائڈ ہوں، انہوں نے آئی بی اے کا ٹیسٹ کلیئر کیا ہو، لیکن آپ ان کو گریڈ 16 سے اوپر بھرتی نہیں کر سکتے. یہ ماضی کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کی وجہ سے سندھ حکومت کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا کہ ان کو ریگولرائز نہ کیا جائے، ان کا کیس پبلک سروس کمیشن کو بھیج دیا جائے. اتنے میں 2 اور کیسز فائل ہوتے ہیں عدالت میں. ایک سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ میں ہوتا ہے، ایک سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں ہوتا ہے. ایک کراچی بینچ کہتی ہے کہ جی پبلک سروس کمیشن بھیج دیا جائے اور یہ غلط کام ہے، ان کو اس طرح بھرتی نہیں کیا جا سکتا. حیدرآباد بینچ کہتی ہے کہ ان کے کانٹریکٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اب آپ مجھے بتائیے، آپ کوئی بات ہم کرتے ہیں تو پھر کنٹیمپٹ آ جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، حکومت تو چاہتی ہے یہ جو ٹیچرز ہیں 900 اور ٹیچرز، یہ آئی بی اے کا ٹیسٹ کلیئر کر کے آئے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے دے آر گڈ ٹیچر، دے آر کوالیفائڈ، بٹ ہم کرنا چاہیں بھی تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کے کچھ دوست واقف ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. تو میں ان اساتذہ سے بڑے احترام کے ساتھ مخاطب ہو کے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا معاملہ حکومت کی وجہ سے یہ نہیں ہے، عدالتی فیصلے آئے ہوئے ہیں. وی آر باؤنڈ بائی دی آرڈر آف دا کورٹ. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کا روزگار ملے، آپ کو یہاں پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو، لیکن یہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. تو میں مذاکرات جب آپ چاہیں گے کر لیں گے ان کے ساتھ. سعید غنی صاحب، ناصر شاہ صاحب نے مذاکرات کیے بھی تھے، لیکن وہ جو حل چاہ رہے ہیں وہ حل قانونی اعتبار سے سندھ گورنمنٹ ان کو نہیں دے سکتی، جس کی وجہ سے انفارچونیٹ ہے کہ پچھلے 4-5 روز سے وہ یہاں پر دھرنا دے رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کو کی عکاسی کرتا ہے کہ آرڈر کرنا آسان ہے، آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے میں کتنی دشواری آتی ہے اور وہ حکومت کو فیس کرنا پڑتی ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں جو پالیسی میٹرز ہوتے ہیں اگر وہ حکومت کے لیول پر چھوڑ دیے جائیں گے اور حکومت فیصلے کرے گی تو میں سمجھتا ہوں اس کے ریپرکشن بھی پھر حکومت فیس کر سکتی ہے. ابھی تو حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ کہتے ہیں کہ جی عدالتی فیصلہ ہے اس لیے یہ پرابلم ہے اساتذہ کے حوالے سے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ فوکس ان ہزاروں کیسز کے اوپر ہونا چاہیے جو کہ ایک عام آدمی کے انصاف کے حوالے سے زیر التوا ہیں، پینڈنگ ہے ہماری عدالتوں میں. وہ فیصلے ہو جائیں تو اس کے بعد ان چیزوں کی بڑی بات کرنی ہے. ایجوکیشن میں جو بھرتیاں ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے ابھی یہ خبر ہے کہ وہ بھرتیاں کینسل کی جا رہی ہیں. پہلے تو اس کا کنفرم کر دیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے یہاں پر بیٹھ کے اعلان کیا تھا کہ کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو 700 روپے فیس ہے اس کا آدھی رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ پے کرے گی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. اگر اس پہ عمل نہیں ہوا تو میں شکر گزار ہوں، آپ نے اس کی نشاندہی کی. میں سیکٹری ایجوکیشن سے بات کروں گا. سندھ کابینہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا 50% جو ہے وہ حکومت بیئر کرے گی اور 50% وہ ایپلیکنٹ. اگر نہیں ہو رہا ہونے کی ضرورت ہے اور میں اس کی یاد دہانی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کروں گا. میرے پاس یہ پورٹ فولیو نہیں ہے تو اس لیے میں کوئی اس وقت اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا، بٹ میں آپ کی بات جو ہے جو ریلیونٹ حکام ہیں ان کے گوش گزار انشاءاللہ کر دوں گا. جی پرچیاں میں جو بھرتیاں آئی ٹی کی ہوئی ہوئی ہیں اس میں پرابلمز آئی ہوئی ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں نا، مطلب اگر یہ معاملات حکومت کے اوپر چھوڑ دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی حل آ سکتا ہے.
لیکن جب حکومت کے علاوہ اور ادارے انوالو ہو جاتے ہیں، اب دیکھیں نا ہمارے افسران تو نیب سے بھی ڈرتے ہیں، ایف آئی اے سے بھی ڈرتے ہیں، تو پرابلم یہ ہوگی نا آپ کی نارمل ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ امپیئر ہو گئی ہے، بیکاز آپ کو لگتا ہے آپ نے دستخط کیا آپ کو کوئی نہ کوئی بلا لے گا، آپ دستخط نہیں کریں، آپ نے دفتر میں بیٹھے ہیں، چائے پئیں، گرین ٹی پئیں، کافی پئیں، پانی پئیں، کوئی آپ سے سوال جواب نہیں پوچھے گا. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کہیں نہ کہیں اس ماحول کو سازگار بنانے کی ضرورت ہے تاکہ سرکاری ملازم جو ہے وہ کام کر سکے اور اس کو ڈر و خوف نہ ہو کہ یار میں دستخط کرنے کی وجہ سے اب میرے ساتھ کوئی رائٹ اور رانگ کارروائی ہوگی. یہ کر کے میں اس طرف ہوں. پی ٹی اے کے اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے اس کیا بات کر دی جس سے وہ ناراض؟ میرے خیال میں یہ چہمہ گوئیاں ناراضگی کے حوالے سے چل رہی ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے. پی ڈی ایم جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کا، مختلف سیاسی سوچ کا، سیاسی افکار کا ایک کانگلومیریٹ ہے، اور اس کنسورشیم کے اندر ہر سیاسی جماعت کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا فلسفہ، اپنے اشعار ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو آئسولیشن کی پالیٹکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور وقت نے ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی نے ماضی میں جب کہا تھا کہ آپ سینٹ کے انتخابات میں اور بائی الیکشن میں حصہ لیں تو وہ فیصلہ ہمارا درست ثابت ہوا، چونکہ تمام بائی الیکشنز کے اندر اس حلقے کی عوام نے پی ٹی آئی کے خلاف اپنا پوائنٹ آف ویو ریفرینڈم کی شکل میں دیا. اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبران قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان کے آئی ایم ایف کے امیدوار حفیظ شیخ کے خلاف اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پی ٹی آئی جیسی سوچ والی پارٹیز کو پارلیمان کے اندر کمپلیٹ کنٹرول دے دیں گے تو پھر تو یہ این ایف سی کو بھی چینج کر دیں گے، 18ویں آئین کی ترمیم کو بھی چینج کر دیں گے، جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں ان کو بھی چینج کر دیں گے، جو گلگت بلتستان کے اختیارات ہیں، خیبر پختونخوا کے حوالے سے فیصلے ہوتے، جو خواتین کے حوالے سے فیصلے ہوتے، ان کو بھی ریورس کر دیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی انداز سے معاملات کو ڈیل کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ اصولی موقف آج سے نہیں، کئی سال سے یہ ہے کہ ہم کو پارلیمان میں بیٹھ کے اپنا جو کردار ہے ایز این اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی وہ ادا کرنا چاہیے، حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے. اور پریشر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا پریشر ڈالا تو مینگل صاحب حکومت کا ساتھ چھوڑ گئے، پریشر ڈالا تو متحدہ قومی موومنٹ کی تھوڑی سی واہ واہ ہو گئی، تھوڑی سی قاف لیگ کی واہ واہ ہو گئی، پریشر ڈالا تو حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہار گئے، گیلانی صاحب اسلام آباد سے الیکشن جیت گئے. تو یہ شو کرتا ہے کہ جب آپ سیاسی سوچ بوجھ کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں تو اس کے نتائج مثبت آتے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کا درست فیصلہ کر کے میں یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے چلے مولانا صاحب پوچھ لیں. پیپلز پارٹی عام آدمی سے لے کے صحافیوں کے حقوق کی بات کرتی ہے ہمیشہ. پچھلے چند ماہ کے دوران 3 صحافیوں سمیت 1 درجن سے زائد افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات پیپلز پارٹی کے دور میں قائم ہوئے. 3 سیکٹر کے صحافی اور ارانی گروپیں بھی. تو اس پہ انسانی حقوق کمیشن نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، جس دوسری تنظیموں نے بھی. کیا کہے گی پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین کے قانون کی سربلندی میں بلیو کرتی ہے، اور میں آپ کے ادارے سے منسلک ایک شخص کے خلاف جب اس طرح کی کارروائی ہوئی تھی تو اسی سندھ حکومت نے میک شور کیا تھا کہ جسٹس از ڈن اور تمام چیزیں قانون کے مطابق ہوں، اور وہ جو کارروائی تھی ان کے خلاف واش کر دی گئی تھی. آپ کے ادارے سے ان کا تعلق تھا. ابھی جو سکھر ڈویژن کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جو وہاں پہ مسائل چل رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراؤں گا کہ معاملات کو قانونی شکل میں قانون اور آئین کے مطابق حل کیا جائے گا. اینڈ دا گورنمنٹ آف سندھ ول میک شور کہ کسی شخص کے ساتھ، چاہے وہ صحافی ہو یا عام آدمی ہو، اس کے خلاف کوئی غلط کارروائی نہ ہو انشاءاللہ. 60 سال سے زائد جو بزرگ شہریوں کو کورونا ویکسینیشن کے لیے سندھ کو وفاقی حکومت نے جو ہدایت دی ہے کہ رجسٹریشن کروائیں اس کے بعد، لیکن کچھ پرائیویٹ اسپتالوں میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں بھی چل رہی ہیں کہ ویکسینیشن کے لیے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں اور بہت سارے ان بزرگوں کو منع بھی کر رہے ہیں ویکسینیشن. نہیں، اس وقت سندھ بھر میں جہاں کہیں بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے وہ فری آف کاسٹ ہو رہی ہے، کوئی پیسے چارج نہیں کیے جا رہے. اگر اس طرح کا کسی شخص کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ کسی اسپتال نے اس کو چارج کیا ہے تو پلیز اس کی تفصیلات آپ شیئر کر لیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کے خلاف کارروائی کرے گا. لیکن میں میڈیا کے توسط سے تمام عوام الناس کو بتانا چاہوں گا کہ جو ویکسینیشن اس وقت چل رہی ہے یہ سرکاری سطح پر چل رہی ہے اور اس کے کوئی اخراجات عام آدمی کو بیئر نہیں کرنے ہیں.
یہ بتائیے مسا صاحب کہ آپ آ رہا ہوں میں نے 4-5 ادھر کری تھا 4-5 کر کے پھر آتا ہوں. آپ نے ابھی کہا کہ آئی پی ایل کا معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے, لیکن 22 مارچ کو جو ٹیسٹ رکھی ہوئی ہے وہ تو سندھ گورنمنٹ نے طے کیا ہے, وہ تو کیسے پوسٹ پون کر سکتے ہیں جب تک سپریم کورٹ کا اس کا کوئی فیصلہ آئے یا جیسا یہ ٹیسٹ کی جو بات کی ہے. آپ میرے بھائی اگر عدالت کا فیصلہ آپ نے پڑھا ہوتا نا تو شاید آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھتے. ہائی کورٹ کراچی بینچ نے کہا ہے کہ آپ گریڈ 16 سے اوپر اسامیہ پبلک سروس کمیشن کے بغیر نہیں پر کر سکتے اور آپ کو ان تمام لوگوں کو پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہائر کرنے کی ضرورت ہے. ان کا چونکہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا تو حیدرآباد بینچ نے یہ کہا کہ ان کو برخاست یا ان کو نکالنا نہیں چاہیے. تو یہ دو متضاد فیصلے ہیں. سندھ حکومت آج میں آپ کو گورنمنٹ کا پرسپیکٹو, میں کابینہ میں شریک تھا جب اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی, ٹائم اینڈ اگین ڈسکشن ہوئی ہے. ہم تو کہتے ہیں ان ٹیچرز کو کنفرم کر دیا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو ڈاکٹرز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بار بار کابینہ میں ذکر ہوتا ہے کہ اگر صوبہ سندھ کے اندر 2000 ڈاکٹرز کی آسامی ہے تو ان 2000 ڈاکٹرز کی ڈگریاں چیک کر کے کہ وہ ڈگریاں جینوئن ہیں ان کو نوکری دے دینی چاہیے. پبلک سروس کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ کسی ڈاکٹر سے تھوڑی پوچھ سکتے کہ تمہیں میڈیسن آتی ہے نہیں آتی, کہ کون سی دوائی دی جائے گی کون سی دوائی نہیں دی جائے گی. وہ ڈاکٹرز کا کام ہے. اور ڈاکٹرز کو ان اداروں نے جو کہ پاکستان کے قانون کے مطابق چلتے ہیں انہوں نے ڈگریاں بانٹی ہیں. تو جب ان کو ڈگری ملی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اجازت ہونی چاہیے اس بات کی حکومت ان کی ڈگری چیک کر کے ان کو روزگار پر لگا دے تاکہ ہیلتھ کے جو آپ کے مسائل ہیں وہ اس طریقے سے آسانی سے حل ہو سکیں. لیکن اگر آپ پبلک سروس کمیشن کے تھرو یہ چیز کریں گے تو نیچرلی پروسیس لیندی ہوتا ہے, پروسیس لمبا ہوتا ہے. جب پروسیس لمبا ہوگا تو ڈاکٹر وہاں پر موجود نہیں ہوں گے, جب ڈاکٹر موجود نہیں ہوں گے, نرس موجود نہیں ہوں گے تو آپ حکومت کو ایک برا بھلا کہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمیں پروسیس کو, پروسیجر کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ سمپلیفائی اگر ہم کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ کر کے میں آپ کے پاس وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ ہے اس میں سندھ حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے, اور سندھ میں کم لاگت رہائشی منصوبوں کے لیے نہ زمین دے رہی ہے اور نہ انتظامی رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں. پاکستان کی معیشت کی ایسی کی تیسی ہو گئی وہ سندھ حکومت نے کی. پاکستان کے بیرونی قرضے بڑھ گئے وہ سندھ حکومت نے کیے. پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 2.4 کھرب روپے ہو گیا, سندھ حکومت نے کیا. مطلب کرونا وائرس بھی سندھ حکومت لے کے آئی تھی. پہلا کیس سندھ میں آیا نہیں, یہ بھی بڑی زیادتی ہے. ایکچولی سندھ کراچی میں اور اسلام آباد میں سیم ٹائم پہ آیا تھا, سیم تاریخ کو آیا تھا, لیکن کوئی وہ اسلام آباد کی پیشنٹ کا ذکر نہیں کرتا, ہمارے وہ کراچی کے پیشنٹ کا ذکر کیا جاتا ہے. ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے نا وہ خان صاحب جو ہے نا سندھ حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. میں تو ابھی ویکسین بڑے پیمانے پہ پاکستان میں نہیں ہوئی, ویکسینیٹ نہیں ہوئے, اس کی ذمہ داری بھی کچھ دن بعد ہم پہ ڈال دیں گے. وہ ان کا پرابلم ہے ان لوگوں کا. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کیا کہتے ہیں, اچھا اچھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, چت میں جیتا پٹ تو ہارا, ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز, می مائی سیلف اینڈ مائی سیلف. تو خان صاحب اپنی ذات سے آگے چونکہ دیکھتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں ہیں, تو کچھ اور ان کو نظر نہیں آتا. میں تو کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے تمام مسائل کی وجہ بھی ایک ہی ہے, PTI, پاکستان تحریک عمران. کیونکہ وہ سیاسی جماعت پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں بنی تھی, وہ عمران خان صاحب کے لیے بنی تھی. عمران خان صاحب سے شروع ہوتی ہے, عمران صاحب پہ ختم ہو جائے گی. جی سر, میں آپ کو دیکھا, آپ نہیں, آپ سنجے نے پوچھ لیا. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ سندھ کے معاملات حلیم عادل شیخ کے حوالے کر دیے جائیں. ہاں, آپ چاہتے ہیں کہ فردوس شرمی نقوی صاحب کو, خرم شیر زمان کو دے دیا جائے, جمال صدیقی کو دے دیا جائے. تو ان کا بھی بنتا ہے نا. وہ یاد ہے آپ کو, زینب مارکیٹ گورنر صاحب گئے تھے اور وہاں سے زینب مارکیٹ سے واپسی میں کوئی شخص جو ہے ڈبہ لے کے جا رہا تھا ماسکوں کا. اللہ خیر کرے, میں اپنے صوبے سے بڑی محبت کرتا ہوں بھائی, میں بانٹنے دے. مجھے اپنے صوبے سے بڑی محبت ہے,
میں نہیں چاہوں گا یہ کارٹون حکومت میں آ جائے، وہ کارٹون جن کو سندھ کی عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، 2018 میں بھی کیا اور ابھی 2021 میں 3 بائی الیکشن ہوئے ہیں، ملیر میں، عمر کوٹ میں، سانگڑ میں. ان تینوں حلقوں میں جو 2018 میں ان کو ووٹ پڑے تھے نا، وہ ووٹ بھی ان کو نہیں پڑے. اور آپ کو یاد ہوگا لوگ پرائیویٹ محفلوں میں آپ کو کہتے ہیں ہم جیت رہے ہیں، ہاں جیت رہے ہیں ہم، 3 میں سے 2 سیٹیں تو ہم نکالیں گے. پتہ چل گیا نا آپ لوگوں کو. تو اس طرح کی خدا کا واسطہ ہے ایسی چیزیں نہ کرے. اتنی چائنا کٹنگ ہوگی صوبے کے اندر، اس صوبے کے اندر. ابھی تو وہ 33 سالہ لیز کے اوپر انہوں نے کارروائیاں کی، پھر تو یہ 99 سال کی تمام کارروائیاں کرتے ہیں. یہ کر کے آپ کا سر آسمان تحریک چل رہی ہے کہ وہاں سے پانی نکالنے کے لیے نالا نکالا جائے. اس حوالے سے وہاں کے ذوالفقار صاحب کی بھی، یہاں ذوالفقار شاہ صاحب کی بھی آواز اٹھائی ایوان میں. یہ شاید منصوبہ ہے کہ وہاں 3 اضلاع کا مسئلہ حل کیا جائے، نالا نکالا جائے. یہ غالباً LBOD کے حوالے سے بات کیا تھی، RBOD نہیں، یہ وہ مجھے نام شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی گئی ہے. سندھ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہمارے پیسے جمع ہیں ان پیسوں کا ایک پورشن جو ہے ان 3 اضلاع کے اندر یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے وہ پیسے خرچ کیے جائیں. ہم چاہتے ہیں اگر وہ پیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وسائل ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، تو ہم ٹاپ پرائیورٹی پہ یہ مسئلہ حل کرنا چاہیں گے. معاملہ تھا چیئرمین سینٹ والا، اس وقت انہوں نے مظفر شاہ نے کہا کہ آپ ٹریبونل چلے جائیں. اس کے بعد صادق سنجا نے گرفتار اور کراچی میں کہا کہ ہاؤس کی پروسیڈنگ عدالت نہیں چیلنج کی جا سکتی. آپ بتائیں قانون راستہ کیا ہے، عدالت میں کس آئین کے تحت چیلنج کی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں کی جا سکتی تو اس وقت مظفر شاہ نے کیوں کہا کہ آپ ٹریبونل چلے جائیں عدالت سے؟ دیکھیں آئین پاکستان میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آئینی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی، لیکن روز آئینی ترامیم عدالت میں چیلنج ہوتی ہیں. قوانین میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جو آفیشیل ایکٹس ہیں سرکاری ملازمین کے ان کو کوئی کوشچن نہیں کرے گا، لیکن ان کو بھی کوشچن کیا جاتا ہے. آئین پاکستان میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، گورنر، منسٹر جو ہے دے ول بی امیون فرام کرمنل پروسیکیوشن. لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوا گیلانی صاحب کو برطرف کر دیا گیا تھا. تو یہ عدالت کی مرضی ہے، عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس طریقے سے دیکھتی ہے. لیکن اگر انصاف کا بول بالا سب کے لیے پیراماؤنٹ انٹرسٹ کا حامل ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 7 ووٹوں کو مظفر حسین شاہ صاحب نے غلط طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے اس کا انصاف یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملنا چاہیے. اور ان 49 سینیٹرز کو جنہوں نے میجورٹی کے ساتھ گیلانی صاحب کو اپنا چیئرمین منتخب کیا تھا ان کو وہ انصاف ملنا چاہیے. اور فیصلہ یہ جو ہے وہ عدالت کرے گی، فیصلہ مجھے آپ نے تو کرنا نہیں ہے. بہت شکریہ. عمران خان کو صوبے کا